بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس اسلامیہ اور ملی تشخص، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ الماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد کوٹھولی کا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ واضح رہے مولانا موصوف کا ایک خطاب مورخہ 10 اگست 2006 ملیح آباد کٹھولی میں ہوا تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. علماء گرامی قدر، بزرگان ملت، حاضرین محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، مجھے اس پر مسرت ہے کہ آج اس خطہ زمین کے قدیم ترین دینی تعلیمی ادارے جامعہ اسلامیہ انوار العلوم دندی پورہ کوکرناگ کشمیر میں حاضری کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ فضل فرمایا کہ اس دور دراز خطے کے مسلمانوں سے ملاقات کا یہ موقع میسر آیا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا، آپس میں زیارت کرنا، خبرگیری کی فکر کرنا، یہ خود ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اگر اور کچھ بھی نہ ہو، صرف دو مسلمان ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراتے چہرے سے ملیں، ایک دوسرے کے احترام اور قدر کے جذبے سے ملیں، تو یہ عمل خود بڑا مقبول عمل ہے۔ بارگاہ الہی میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور جب مسلمان آپس میں دین کے لیے ملے، آخرت کی فکر کے لیے ملے، قرآن پاک کے فہم کے لیے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مذاکرے کے لیے ملے، تب تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ آسمان والوں کو اس پر رشک آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قعد قوم فی بیت من بیوت اللہ تبارک وتعالی یتلون کتاب اللہ عز وجل ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتهم الرحمۃ وحفتهم الملائکۃ وذکرهم اللہ تبارک وتعالی فی من عنده۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ کے کسی گھر میں اور کسی بھی خطہ زمین پر، بعض دوسری احادیث میں عمومیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، کچھ لوگ اس لیے بیٹھیں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کا مذاکرہ کریں، اللہ کے کلام کے فہم کی کوشش کریں، اور اللہ کے کلام کی جو توضیح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوں، تو پھر ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت اللہ کی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ ہم جیسے حقیر لوگوں کا ذکر خدا تعالی ملائکہ مقربین میں فرمائے نام بنام کے فلاں فلاں میرا بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہے جس مجلس میں میرے دین کا تذکرہ ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے اور یہ وقت بھی بڑا ہی مبارک ہے. خاص طور پر جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے مغرب کے موقع پر اور فجر کے موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں. دن کے فرشتے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں. دونوں پہلے مغرب میں ملتے ہیں پھر جدا ہوتے ہیں. ایسے رات کے فرشتے کوچ کرنے والے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے ڈیوٹی پر جب آتے ہیں تو وقت فجر ہوتا ہے، لہذا نماز فجر میں وہ شریک ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان القرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی تلاوت فجر میں پڑھا جانے والا قرآن اور کلام پاک ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو بھیڑ لگی ہوتی ہے، جھمگھٹا ہوتا ہے، یعنی فرشتے بکثرت اس موقع پر موجود ہوتے ہیں. تو یہ دینی محافل بڑی مبارک ہیں اور ان محفلوں میں ان مجالس میں جو شخص آ کر شریک ہو جاتا ہے بس اس خیال سے کہ چلو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا. ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے، جو ان کا ہم نشین ہو، وہ بھی محروم نہیں رہتا، اسے بھی نواز دیا جاتا ہے کیونکہ برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، فرشتوں کا وجود ہے، بارگاہ الہی میں تذکرہ ہے. ایسے مسعود اور مبارک موقع پر کون محروم رہے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص محروم رہنا ہی چاہے، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی بدنیتی سے آئے. تب تو بات الگ ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. باطن کا جو عمل ہے وہ ظاہر کے عمل کی بنیاد ہوتا ہے، یعنی اندر آپ نے جو سوچا، جو خیال کیا، جو عقیدہ رکھا، جو ارادہ کیا، جو نیت کی، وہ بنیاد کا پتھر ہے، اسی پر عمارت کھڑی ہوگی. اور جیسا وہ پتھر ہوگا ویسی عمارت ہوگی. کمزور مٹی سے بنی ہوئی اینٹ رکھی جائے گی، پھس پھسی اور بودھی اینٹ، تو عمارت ٹھہر نہیں سکے گی. مٹی کی بنیاد رکھی جائے گی اور پھر اس پر پتھر رکھے جائیں گے تو پتھر دھس جائیں گے، عمارت میں کریک آ جائے گا، چھت گر جائے گی، اس لیے کہ بنیاد کمزور ہے. لہذا اگر نیت پھس پھسی ہوگی، کمزور ہوگی، ارادہ پختہ نہیں ہوگا اور بالخصوص خدا نخواستہ اگر اس میں بگاڑ ہوگا تب تو عمارت گر پڑے گی اور تہس نہس ہو جائے گی. لیکن اگر نیت اچھی ہے، صالح ہے، ارادہ نیک ہے اور مقاصد اچھے ہیں، عزائم بلند ہیں، تو پھر انشاءاللہ عمل میں اگر کچھ کوتاہی بھی رہ جائے گی تو خدا اسے معاف کر دے گا، نیت کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے. اگر بنیاد صحیح سالم ہے تو آج کمرہ گر گیا کل پھر بنا لیجئے، اسی بنیاد پہ بن جائے گا. لیکن اگر بنیاد بیکار ہے تو پھر اس پر کوئی عمارت نہیں بن سکے گی، نہ ایک اسٹوری نہ دو اسٹوری. تو میرے بزرگوں، یہ مجلس اور محفل بہت مبارک ہے، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ یہ سارا فیضان کس کا ہے؟ یہ سارا فیضان مدرسے کا ہے. مدرسہ ہے تو نور ہے، مدرسہ ہے تو برکت ہے، مدرسہ ہے تو علم ہے، مدرسہ ہے تو شریعت سے واقفیت ہے، مدرسہ ہے تو قرآن کھلا ہوا ہے، مدرسہ ہے تو حدیث رسول کا درس ہے، مدرسہ ہے تو سیرت النبی کا تعارف ہے، مدرسہ ہے تو اسلامی تاریخ کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، مدرسہ ہے تو عربی زبان ہے، اور مدرسہ ہے تو عالم بالا سے رابطہ ہے، اور مدرسہ نہیں تو ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی. کسی بھی آبادی کے لیے مدرسہ سب سے بنیادی ضرورت ہے. ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے ان کے ذہن بنتے ہیں، دل بنتے ہیں،
ارادے صحیح ہوتے ہیں، نیتیں درست ہوتی ہیں، جس سے زندگی کی چول صحیح بیٹھتی ہے، فرد درست ہوتا ہے، سوسائٹی درست ہوتی ہے، معاشرت اچھی بنتی ہے، ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے والا مدرسہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مدرسے سے شروع ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہی کہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے شروع کرو جس اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں اور بڑی کرم فرمائیاں ہیں، اور پڑھو اسی اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے بات شروع کی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی بحیثیت نبی کے جب چنے گئے، رسول کو جب رسول بنایا گیا، خاتم النبیین کو جب خاتم النبیین بنایا گیا، تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ مدرسے کی داغ بیل ڈال دی جائے، مدرسے کی بنیاد کا پتھر رکھ دیا جائے، اور وہ رکھا گیا اقرأ بسم ربک سے، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار کے نام سے پڑھنے کا جو عمل ہے اس کا قلعہ مدرسہ ہے، اس کا محل مدرسہ ہے، اس کا مرکز مدرسہ ہے۔ یہیں پر اللہ کے نام سے پڑھائی ہو رہی ہے، اللہ کے عقیدے کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے، وحدانیت کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے، عقیدہ رسالت کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے تو پیغمبر بنایا گیا اس طرح کہ میں استاد ہوں، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، میری بعثت جو ہوئی، مجھے برپا کیا گیا بحیثیت ایک معلم کے، بحیثیت ایک سکھانے والے کے، علم دینے والے کے۔ یہ آپ نے اپنی حیثیت بتائی، اور جو علم دیا جاتا ہے دربار نبوی سے، اس علم کا گہرا تعلق ہے اخلاق سے، اس علم کا گہرا تعلق ہے انسان سازی سے، اس علم کا گہرا تعلق ہے معاشرے کی تعمیر سے۔ وہی علم ہے کہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے، جس سے انسانیت پنپتی ہے، جس سے انسان کے اندرون میں اور اس کے باطن میں انوار جگمگانے لگتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو راستوں کو روشن کرتا ہے، جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس طرح قدم بڑھانے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے برپا کیا گیا، میری بعثت اس لیے ہوئی، مجھے اللہ نے اس لیے اٹھایا تاکہ میں اعلیٰ ترین اور بہترین اور عمدہ اور بزرگ ترین اخلاق مکمل کر دوں، اخلاق مکمل کر دوں، یعنی اخلاق کے ایسے نمونے پیش کروں کہ دنیا رشک کرتی رہ جائے، آسمان والے رشک کرتے رہ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو پوچھنا ہی کیا، آپ کے اخلاق تو پوری کائنات میں، پوری دنیا انسانیت میں، مخلوقات کے اس پورے جھمگھٹے میں سب سے زیادہ منور اور روشن تھے، سب سے زیادہ تابناک تھے، کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ عظیم الشان اخلاق کے حامل ہیں۔ اللہ نے اخلاق آپ کو سکھائے، اعلیٰ ترین اخلاق نصیب فرمائے، اور پھر یہ حکم فرمایا کہ اب یہ اخلاق سکھائے جائیں، ان اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان اخلاق کے مطابق لوگوں کو ڈھالا جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ابو بکر کو، علی کو، زید بن حارثہ کو، خدیجہ بنت خویلد کو، اور پھر بلال کو، اور آگے بڑھ کر پھر عثمان کو، عمر کو، اور دیگر اصحاب کو سکھائے، وہ اخلاق ایسے تھے کہ زمین پر چلنے والے یہ انسان آسمانوں کے ستاروں کو شرمانے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ستارے بھی وہ نہیں کہ جو آسمان سے صرف جھلملا رہے ہیں، کہ وہ ستارے ایسے ہیں کہ بس ان کی روشنی میں رات میں آپ 2 قدم بڑھا لیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ اپنے راستے دیکھ لیتے ہیں رات میں اگر آسمان صاف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ستارے تیار کیے گئے وہ ایسے ستارے ہیں جنہوں نے فرد کی زندگی کو جگمگا دیا، جنہوں نے جماعت کو منور بنا دیا، جنہوں نے اس دنیا کو بقعہ نور بنا دیا، بلکہ کہنا چاہیے دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ وہی مدینہ، وہی مکہ جہاں قتل تھا، جنگیں تھیں، غارت گری تھی، شراب نوشی تھی، جوا بازی تھی، جہاں عورت مظلوم تھی، جہاں طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، یہی وہ خطہ زمین تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اخلاق سکھائے، اللہ والا علم نصیب فرمایا، وحی لوگوں کو منتقل کی، تو یہی خطہ زمین ایمان کا مرکز بن گئے، ملجا و ماوا بن گئے۔ رہتی دنیا تک خدا تعالی نے پوری انسانیت کے لیے ان کو مرکز بنا دیا، مرجع بنا دیا، اور یہ فرما دیا کہ قیامت کے قریب بھی جب چاروں طرف دنیا میں فتنے ہوں گے تو یہی سرزمین ہوگی جو مأمن اور محفوظ اور مرکز ہوگی، اور دنیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سمٹ کر ادھر آئے گی۔ فرمایا ان الایمان لا یعرض الى الحجاج كما تعرض الحیۃ الى جحرها، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا، مکے میں آ جائے گا، مدینے میں آ جائے گا۔ تو اس دور سے لے کر آخر دور تک خدا تعالی نے ان کو مرکزیت نصیب فرمائی۔ یہ ساری نعمت کس چیز سے ہوئی؟ انما بعثت معلما وانما بعثت متمما لمکارم الاخلاق۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ میری بعثت ہوئی ہے بحیثیت استاذ کے، مدرس کے، سکھانے والے کے، علم کی نشر و اشاعت کرنے والے کے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کی بزرگیوں کو، عظمتوں کو، نفاستوں کو، لطافتوں کو مکمل کر دوں، اعلیٰ ترین اخلاق بانٹ دوں، پھر وہ اخلاق ہوں کہ بس دنیا کے سامنے ایک روشن نمونہ بن جائے۔ یہ دونوں کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اس کے لیے آپ نے ایک ایسے ادارے کو وجود نصیب فرمایا، ایک چلتا پھرتا ادارہ، سفر و حضر کا ادارہ، ایک ایسا ادارہ جو رات و دن بیدار، ایک ایسا ادارہ کہ جو ہر وقت کام کرتا تھا۔ وہ ادارہ تھا تعلیم کا اور تربیت کا، تعلیم کا اور تزکیے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کو سیکھنے کے لیے آنے والے ہر عمر کے لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، ہر خاندان کے لوگ تھے، اور ہر وقت آ سکتے تھے، کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ علم کا ایک دریا تھا، علم کا ایک سمندر تھا جو موجزن تھا، آنے والے آتے تھے اور اپنے ظرف کے بقدر سیراب ہوتے تھے اور بھر بھر کے اس علم کو لے جاتے تھے، اور آپ کا یہ سمندر تھا کہ ختم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لوگ سارے انسان بھی اگر اس سے سیراب ہو جاتے تو اس سمندر میں ایک قطرہ بھی کم نہ ہوتا۔ یہ ایک ایسا سمندر بحر ناپیدا کنار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت نصیب فرمائی، اور ابتدا اقرا بسم ربک سے ہوئی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں سونپی کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، اور وہ لوگوں کے اخلاق سنواریں، اور وہ لوگوں کو قرآن کا مطلب بتائیں، اور وہ لوگوں کو حکمت اور دانشمندی کی باتیں سکھائیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی جس وقت انہوں نے کعبہ مقدسہ کی عمارت کو بلند کیا تھا، اور حضرت اسماعیل جو ان کے اکلوتے صاحبزادے تھے ان کے ساتھ اس کام میں شریک تھے۔ تو دونوں باپ بیٹوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اللہ اپنے فضل سے اس عمل کو قبول فرما لے اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، اور پھر ہماری اولاد میں ایک امت برپا فرما جو مسلم ہو، جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، بات ماننے والی ہو، تیرے دین پر چلنے والی ہو، ایک ایسی امت برپا فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ
میری ذریت میں، میری اولاد میں، اس امت میں جس کو تو مسلم بنا دے، ایک ایسے نبی کو برپا فرما، ایک ایسا رسول بھیج دے انہی میں سے کہ جو ان کے سامنے تیرے کلام کی آیتیں پڑھے، جو ان کے دل کو درست کرے، جو ان کو پھر تیرے کلام کا مفہوم بتائے، مطلب سمجھائے، اور جو ہر حکمت اور دانشمندی کی بات سمجھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا 2500 سال کے بعد، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دعا 2 دن میں، 3 دن میں، 1 سال میں قبول نہیں ہوئی تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کافر مایوس کر دیا گیا، لیکن مومن سے کہا گیا کہ رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مومن سے کہا گیا اے میرے بندو، اگر تم نے بہت گناہ بھی کر رکھے ہیں تو بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کا اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور یہ فرمایا کہ آزمائشوں سے ہم انہیں گزارتے ہیں جو ہمیں مقبول ہوتے ہیں، جو محبوب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے سخت اور کڑی آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ۔ لہذا اگر آزمائش میں کوئی مبتلا کیا جا رہا ہے اور وہ ایمان پر قائم ہے تو یہ اس بات کی دلیل و علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ جس کی آزمائش ہو اور وہ ایمان چھوڑ دے، آزمائش ہو اور وہ خدا سے مایوس ہو جائے، آزمائش ہو اور وہ شریعت چھوڑ دے، آزمائش ہو اور وہ دین سے ہٹ جائے، یہ علامت بہت بری ہے۔ یہ علامت بہت بری ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا۔ لیکن اگر آزمائش ہے، سخت حالات ہیں، اپنے بھائی بہن شہید ہو گئے اور بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن ایمان پر مضبوطی سے جمے ہیں جو لوگ باقی ہیں، وہ ایمان پر قائم ہیں، تو یہ بہت اچھی علامت ہے، اور اس میں خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ نبیوں سے زیادہ قریب ہیں، اولیاء اللہ سے زیادہ قریب ہیں، صلحاء سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے ان کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم رکھا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے محبوب ترین، اور ان کی دعا قبول کرنے میں 2500 سال لگ گئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا دیر ہو جائے کامیابی میں، ذرا دیر ہو جائے ترقی میں، ذرا دیر ہو جائے دکان کے چلنے میں، ذرا دیر ہو جائے شادی کے انتظامات میں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور زبان سے طرح طرح کی بات کرنے لگتے ہیں، جزا اور فضا کا مظاہرہ کرتے ہیں، واویلا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مومن کی شان نرالی ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو عجیب شان ہے، اسے کوئی خوشی کی بات حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں خیر ہی ہوتا ہے، اور اگر مصیبت کوئی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت۔ تو اگرچہ ہمارے اعتبار سے 2500 سال تھے، لیکن اللہ کے اعتبار سے 2.5 دن تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا کہ ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک ایسا ہوتا ہے تمہارے شمار کے اعتبار سے جیسے 1000 سال، یعنی ہم 1000 سال گزارتے ہیں تو اللہ کے عالم بالا میں عرش و کرسی کے پاس 1 دن ہوتا ہے، تو گویا اللہ میاں نے 2.5 دن میں دعا قبول فرما لی۔ ہمارے اعتبار سے 2500 سال لگ گئے،
وجہ کیا ہے کہ ہماری عمر چھوٹی ہے، دائرہ چھوٹا ہے، طاقت محدود ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم ذرہ بھی تو نہیں۔ ہمارے مقابلے میں ایک چیونٹی بیچاری کیا بساط رکھتی ہے، ایک مچھر، ایک کھٹمل کیا بساط رکھتا ہے۔ جس طرح ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا وجود کچھ نہ ہونے کے معنی میں ہے، تو غور فرمائیے کہ وہ تو ہماری طرح مخلوق ہے، اس کے باوجود ہمارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ اور کتنی دوری ہے، اور وہ کتنا حقیر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ خالق اور ہم مخلوق، وہ حاکم اور ہم محکوم، وہ عامر اور ہم مامور، وہ رحمان اور رحیم اور ہم رحمت کے محتاج، یہاں تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تعالی نے دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی دعا کی قبولیت کا مظہر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بعثت و نبوت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے دی، فرما دیا کہ اے لوگوں، میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک مبشر بن کے آیا ہوں، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا کہ ہم نے جس طرح کعبہ مقدسہ کو تمہارا مرکز بنایا، ویسے ہی تمہارے درمیان ایک رسول کو برپا کیا جو مرکزی رسول ہے، جو سارے عالم کے رسول ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں، اور کام انہیں یہ سونپا کہ وہ تمہارے سامنے ہمارے کلام کو پڑھ کر بتائیں اور اسے سکھائیں اور تمہاری تربیت کریں، تمہارے اخلاق سنوار دیں، اور پھر تم کو بتائیں کہ اللہ کے کلام سے مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور پھر اس کے بعد ہر اچھی بات سکھائیں، ہر اچھی تہذیب سکھائیں، حکمت اور دانشمندی کی باتیں بتائیں۔ اس لیے ہم نے ان کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اسی سے ملحق ایک چبوترا بنوایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جس کی حیثیت ایک ہاسٹل کی تھی جہاں طلبہ آ کر قیام کیا کرتے تھے، اور عام طور پر 70-80 طلبہ کی تعداد رہا کرتی تھی۔ وہ ایک مرکز تھا تعلیم کا اور تربیت کا، اور آپ کو اس کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ اس علم کو سیکھ کر لوگ جب جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں پہنچیں گے، تب دین کی روشنی وہاں پہنچے گی، ہدایت پہنچے گی، اور ان کو معلوم ہوگا کہ خدا ان سے کیا چاہتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں فرمایا گیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر آبادی سے کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں اور وہ آئیں مرکز اسلام میں، وہ آئیں مدرسہ نبوی میں، صفہ نبوی میں۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہونا ہے کہ تمام مسلمان دیہات، قصبات، شہر اور آبادیاں چھوڑ دیں اور آ کر کسی ایک خطہ زمین میں جمع ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی آبادیوں میں رہیں، لیکن ان کے نمائندے 3، 4، 5 جیسی ضرورت وہ آئیں اور آ کر مرکز اسلام میں، مدرسہ نبوت میں تفقہ فی الدین کی دولت حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی صحیح بات معلوم کریں، دین کی گہرائی میں اتریں، دین کی حقیقت سمجھیں، دین کی حقیقت سمجھیں آ کر، اور دین کو سیکھیں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا۔ اور کیوں سیکھیں دین؟ فرمایا اس لیے یہ دین سیکھیں کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب وہ واپس جائیں اپنی بستی میں تو لوگوں کو دین سکھائیں، خطروں سے انہیں آگاہ کریں، متنبہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے۔
کون سے منکرات ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، لوگوں کو بتائیں، متنبہ کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، تاکہ پھر کسی بستی میں کوئی مسلمان علم نبوی سے محروم نہ رہے۔ یہ جو بات فرمائی گئی کہ مدرسوں میں آئیں لوگ اور آ کر وقت گزاریں اور یہاں سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں اور دیگر ضروری علوم سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنی بستیوں میں سکھانے کا عمل اختیار کریں، تاکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پر عمل ہو جائے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا۔ اور جب ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ ہر مسلمان سارے کاروبار کو چھوڑ کر مدرسے میں آ جائے تو زندگی معطل ہو جائے گی، پھر کارخانے بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی اور ساری کی ساری آبادی نقل مکانی کر کے کسی ایک جگہ پر بوجھ بن جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دنوں کا جو حج ہوتا ہے تو پوری حکومت کی کمر سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اس مجمع کو سنبھالنا مشکل، حالانکہ صرف چند دن کا قیام ہے۔ اب اگر سوچیے کہ پوری زندگی کا قیام کسی ایک شہر میں لوگ طے کر لیں تو اس شہر کا کیا حال ہوگا؟ تو زندگی درہم برہم ہو جائے گی اور اسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ لہذا اسلام نے جو نظام طے کیا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی اپنی بستیوں میں رہیں اور جو انہیں ہنر آتا ہے اس ہنر میں مشغول بھی رہیں۔ دکان والا دکان کا کام کرے، کارخانے والا کارخانے کا کام کرے، مزدوری والا مزدوری کا کام کرے، پڑھانے والا پڑھانے کا کرے، پڑھنے والا پڑھنے کا کام کرے، سارے کام جاری و ساری رہیں جو دائرہ حلال میں آتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں جو دین کی گہری باتیں حاصل کریں، جو قرآن کی تفسیر سیکھیں اور حدیث کی تشریح معلوم کریں، تاکہ جب یہ اپنے علاقوں میں پہنچے تو پھر تمام مسائل میں یہ مرجع بن جائے، پھر لوگ ان سے رجوع کریں۔ جسے قرآن کی آیت سمجھنا ہے وہ ان کے پاس آئے، حدیث سمجھنا ہے وہ ان کے پاس آئے، سیرت سمجھنا ہے وہ ان کے پاس آئے، اور اس کے نتیجے میں پورا مسلم معاشرہ صحیح علم سے آشنا ہو جائے۔ یہ ہے وہ کام جو مدرسہ نبوی کا تھا، اور اسی کام کا تسلسل الحمدللہ جاری و ساری رہا۔ امت میں مدارس قائم کیے گئے اور ایک ایک عالم اپنی جگہ پر خود مدرسہ بن گیا، اپنے گھر کو اس نے مدرسہ بنا لیا۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا تھا اس مسجد میں حلقہ اس نے قرآن کا لگا لیا، حدیث کا حلقہ لگا لیا، علوم کا حلقہ قائم کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مسجد میں جب جاتے تھے 5 وقتہ نمازوں کے لیے تو صرف نماز پڑھ کے نہیں چلے آتے تھے، بلکہ مسجد جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک درسگاہ میں گئے، ایک تربیت گاہ میں گئے، جہاں وہ نماز بھی پڑھیں گے، جہاں وہ قرآن بھی سیکھیں گے، جہاں حدیث بھی انہیں معلوم ہوگی، مسائل بھی انہیں معلوم ہوں گے، جہاں ان کے مقدمات بھی حل ہوں گے، جہاں کوئی استفتاء ہوگا تو انہیں فتویٰ بھی ملے گا، جہاں ان کی دشواریاں ہوں گی تو وہ حل بھی کی جائیں گی۔ مسجد کو اللہ تعالی نے دین کا مرکز بنایا، اور ہماری پوری تاریخ میں اور دنیا کے تمام ممالک میں مسجد کی ابتداء یہی حیثیت رہی، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، بلکہ بہت بعد کے دور تک ہر مسجد مرکز تعلیم بنی ہوئی تھی، مرکز تربیت بنی ہوئی تھی۔ بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں نے مسجد کی اس حیثیت کو فراموش کر دیا اور صرف 5 اوقات میں جا کر چند رکعت نماز پڑھ کے واپس آنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ مسجد بس ایک عبادت خانہ ہے جہاں مختلف اوقات کی نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے اور اس کے علاوہ مسجد کا کوئی کام نہیں۔ اور پھر مدرسے الگ سے بھی لوگ قائم کرنے لگے اور سینٹرز اور مراکز اور انسٹیٹیوٹس الگ الگ بننے لگے، ورنہ یہ سب کام مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ اور پوری امت کے لیے ضروری تھا کہ ہر فرد جو بھی بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا ہے اس پر ذمہ داری تھی کہ جو احکام اسے دیے گئے ہیں ان کو سیکھے، اور ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بچہ 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز سکھا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم الصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھا دیجئے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز بالتاکید پڑھوائیے، تنبیہ کیجئے اگر اس میں کوتاہی کرے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا ایجوکیشنل سسٹم ہے،
اور اس سسٹم سے یہ خود معلوم ہوا کہ بچے کو 4 سال اور 5 سال میں مکتب میں بٹھا دیجیے، کیونکہ 7 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے نماز اسی وقت بچہ سیکھ سکے گا جبکہ 5 سال میں وہ نورانی قاعدہ شروع کر دے۔ جب 5 سال میں وہ شروع کر دے گا آ با تا سا، تبھی تو جا کر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ 7 سال تک پہنچتے پہنچتے قرآن کی کچھ صورتیں اسے یاد ہو جائیں گی اور وہ نماز میں انہیں پڑھ سکے گا، تحیات اسے یاد ہو جائے گی، ثنا اسے یاد ہو جائے گی اور ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تسبیحات و تکبیرات و تحمیدات یہ سیکھ لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دنیا میں شور مچا ہوا ہے کنڈر گارٹن کا اور نرسری کا، نرسری ایجوکیشن کے بچے کو چھوٹی سی عمر سے پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے، یہ فیضان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا اس کو جانتی ہی نہیں تھی، دنیا تو جاہل رہتی تھی، بڈھے جاہل، جوان جاہل، عورتیں جاہل، دنیا میں جہالت اور اجٹ پن تھا۔ دنیا میں جو تبدیلی آئی، علم کا نور پھیلا، وہ سب کا سب حضور پاک کا تصدق ہے، ان کا طفیل ہے۔ اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی اور آپ کی کوشش نہ ہوتی اور آپ کی مہم نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتے، بیل ہوتے، سانڈ ہوتے، گوشت کے لوتھڑے ہوتے، چلتی پھرتی لاشیں ہوتی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 1,24,000 صحابہ تو صحابہ بن گئے، ایسے بن گئے کہ وہ اولیاء سے بلند، علماء سے بلند، امت کے بڑے بڑے ابرار و اتقیاء سے بلند کہ ان کو دیدار نبوی حاصل ہوا، انہیں ایمان کا نور حاصل ہوا، ان کو تو بڑی عظمت اللہ نے عطا فرما دی کہ انہوں نے تو نور نبوت دیکھ لیا، انہوں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ لیا اور معجزہ دیکھ لیا، معجزہ دیکھ لیا اور آپ سے معجزہ سن لیا، انہیں تو بہت بلند مقام حاصل۔ لیکن جنہوں نے نہیں بھی دیکھا، جو دور رہے اور ان تک صحابہ کے ذریعے سے یہ علم پہنچا، ان کی بھی دنیا بدل گئی، ان کے بھی حالات بدل گئے۔ تو یہ تبدیلی جو لائی گئی وہ اس مہم کے نتیجے میں لائی گئی کہ دنیا میں علم کو عام کر دیا گیا، اور وہ علم عام کیا گیا کہ جس کا تعلق مکارم الاخلاق سے۔ ابھی جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ آپ نے ایک طرف یہ فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، اور دوسری طرف یہ فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے معلم بنایا گیا اور مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو اور عظمتوں کو مکمل کر دوں۔ بہرحال مدارس اسلامیہ کا بڑا عظیم الشان کام ہے، اور انہی سے ہمارا سلسلہ مدرسۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا نسب نامہ ان کے ذریعے صحیح ہوتا ہے۔ جیسے بادبانی جہاز چلتے ہیں، سمندری جہاز چلتے ہیں تو کمپاس اور قطب نما سے راستہ متعین ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاز فضا میں جو چلتے ہیں وہ بھی کمپاس سے اور قطب نما سے مدد لیتے ہیں، اور اس طرح ان کا ڈائریکشن متعین رہتا ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جہاز سری نگر سے دلی کے لیے اڑے اور بجائے دلی کے لاہور پہنچ جائے، لیکن اس کا ڈائریکشن جو متعین کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت اس قطب نما نے کیا ہے اور کمپیوٹرائز سسٹم نے کیا ہے جو اس کو صحیح طور پر ڈائریکٹ کرتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز اسی رخ پہ جا رہا ہے اور وہیں اتر رہا ہے۔ تو کیا ہم لوگ جہاز، ہوائی جہاز اور پانی جہاز سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ مشین سے بھی بدتر ہو گیا، اس کے پاس قطب نما ہی نہیں رہ گیا، اسے معلوم ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، یہ بھٹکا ہوا راہی ہے۔ جیسے اسٹیشن پر کوئی کھڑا ہوا ہو، اس کو پتا نہ ہو کہ مجھے کس شہر میں جانا ہے، ہر ٹرین کو جھانکتا ہو، ہر ڈبے میں گھستا ہو، بس اڈے پہ کھڑا ہوا ہر بس کو تک رہا ہو اور اسے یہ نہیں معلوم ہو کہ مجھے کس بس پہ بیٹھنا ہے اور کہاں جانا ہے، اس سے زیادہ حیران کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح زندگی کی بس پر لوگ سوار ہو رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جب یہ بات متعین ہو جائے گی کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری منزل یہ ہے، تو پھر بھٹکنے کا کوئی سوال نہیں، پھر ہدایت پر ہمارے قدم مضبوطی سے پڑتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہیے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ ہے میرا راستہ،
میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ اور روشنی میں، اندھیرے میں نہیں بلا رہا ہوں، پوری روشنی میں۔ اللہ نے مجھے مشاہدہ کرا دیا جنت کا اور دوزخ کا اور عالم بالا کا، بہت سے غیبی حقائق کا، تو میں روشنی میں ہوں اور تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میرے راستے پر۔ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اس بصیرت کو حاصل کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ بصیرت نصیب فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ جا رہا ہے، بس اسی کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلنا ورنہ اللہ کے راستے سے یہ بھٹکا دیں گے۔ تو منزل متعین ہے لیکن ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر ہم منزل کو نہیں جانیں گے تو زندگی ہماری اس طرح گزرے گی کہ جیسے کوئی اندھیرے میں بھاگا چلا جا رہا ہے، کبھی خندق میں گرتا ہے، کبھی گڑھے میں گرتا ہے، کبھی پیر پھسلتا ہے، کبھی چٹان سے ٹکراتا ہے، اس طرح زندگی گزارے گا۔ زندگی اس کی لہو لہان ہوگی، زندگی اس کی چوٹیں کھاتی رہے گی اور نہ معلوم کس غار میں کس وادی میں گر پڑے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا نسب جوڑے گا، علم کا، ایمان کا، تقوی کا، جو نبی کے مدرسے میں داخل ہوگا، جو نبی کا علم حاصل کرنے میں لگ جائے گا، جس کے دل میں قدر ہوگی اس کی کہ وہ قرآن کی ایک آیت چاہے سیکھ لے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کے پاس، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ایک آیت آتی ہے تو ایک آیت پہنچائیے، آپ کو 2 آیتیں آتی ہیں 2 آیتیں پہنچائیے، آپ نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے ایک حدیث پہنچائیے، اپنے پاس لے کے بیٹھ مت جائیے۔ یہ دین جہاں ایک طرف سیکھنے سکھانے کا عمل اختیار کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ دین انقلابی ہے، دعوتی ہے، اصلاحی ہے۔ یہ دین یہ کہتا ہے کہ سمٹ کر مت بیٹھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اس دین کو پہنچاؤ، ہر انسان تک پہنچاؤ، مسلم تک، کافر تک، ملحد تک، زندیق تک، منافق تک، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں ان سب کی طرف تک یہ دین پہنچاؤ اور ان پر حجت قائم کرو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں جبکہ آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ موجود تھے، ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جو لوگ بھی موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو موجود نہیں۔ تو جو آدمی بھی بات سن رہا ہے اس کا کام صرف اتنا نہیں کہ سن لے، سننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک امانت لے لی، ایک ذمہ داری لے لی، اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے پہنچاتا ہی رہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالی نے پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر سورۃ العصر میں بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ سارے انسان کھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، زمانہ اس پر گواہ ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس سے محفوظ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہی لوگ ہلاکت سے بچیں گے، گھاٹے سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو نہیں بچیں گے۔ پہلی چیز ہے ایمان و یقین، پختہ یقین ہو، پختہ ایمان ہو اللہ پر، رسول پر، نبی پر، کتاب پر، آخرت پر، تقدیر پر، قرآن کی ہر آیت پر، ہر حدیث صحیح پر، پختہ ایمان، ایسا ایمان کہ جس کو متزلزل نہ کیا جا سکے، جس ایمان کو نہ خوف سے متاثر کیا جائے نہ لالچ سے، وہ ایمان نہ خریدا جا سکے نہ دبایا جا سکے، وہ ایمان چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر ایمان کے مطابق اچھا عمل کیا جائے، وہ ایمان کے جو ہمارے خلاف خود وکیل بن جائے کہ ہم ایک طرف مانتے ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ کا حکم اور بولتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اللہ کے حکم کو اپنے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے اور پھر کریں، ہمیں معلوم ہے کہ بھئی کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہیے، کسی کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے،
امت میں پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، دو آدمیوں میں بھی پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اور پھر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے باغی ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جو شخص کسی بات کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے وہ خود اپنے خلاف وکیل بنتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لہذا دوسری بات یہ فرمائی گئی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل ان کا اچھا ہو، نیک ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ دو کام بھی کافی نہیں ہے کہ آپ بڑے اچھے مومن اور عمل بھی آپ کا اچھا اور نیک۔ فرمایا کہ تیسری شرط مزید یہ ہے کہ حق کی تلقین بھی کریں، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، حق کا پرچار کریں، حق کی دعوت دیں۔ حق اس لیے ہے کہ اسے پھیلایا جائے، حق اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو تجوری میں بند کر دیں، آپ اپنے گھر میں اس کو بس محدود رکھیں۔ حکم یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے سے کہتے رہیں یہ حق ہے اسے قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق مشکل ہوتا ہے، حق کا راستہ جہاں گسل ہوتا ہے، لہذا فرمایا کہ حق میں جو تکلیفیں آئیں، حق کے راستے میں جو دشواریاں آئیں انہیں برداشت کرو، اس کو بھی کہو لوگوں سے، سب کو وصیت کرو، تلقین کرو، اسے دعوت کا موضوع بناؤ۔ ایک طرف حق کی دعوت دینا، حق کی تلقین کرنا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ لوگوں حق پہ ڈٹے رہنا، حق چھوڑنا نہیں، چاہے کچھ بھی تکلیف آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے، کعبہ مقدسہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ حضور آپ ہمارے لیے اللہ کی نصرت نہیں مانگتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، حضور دیکھیے کیسے حالات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے آگے بڑھ کر بیٹھے اور جوش میں فرمانے لگے کہ ابو ذر ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے بےتاب ہو گئے، ماضی میں ایسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جن کو بلا کر سروں پہ آرے چلا دیے گئے، ایسے لوگ کہ جن کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھوڑ دیا گیا، اس کے باوجود حق سے انہیں ہٹایا نہیں جا سکا، اس کے باوجود وہ ایمان پر مضبوط رہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نصرت آئے گی، بڑی سے بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، بہرحال نصرت آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں کان کھول کر سن لو کہ خدا کی نصرت قریب ہے۔ خدا کی نصرت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن خدا کے کام سے مرتے دم تک جڑے رہنا ہے کہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو بیٹا دیکھے گا انشاءاللہ، بیٹا نہیں دیکھے گا تو پوتا دیکھے گا۔ کھجور کا درخت لگانے والا جانتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اس کا پھل کھاؤں، بہت ممکن ہے کہ درخت میں لگا رہا ہوں اور پوتا پھل کھائے گا۔ تو دنیا میں باغبان کو بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ جو بیج میں لگا رہا ہوں، جو پودا میں لگا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اس کا پھل میں کھاؤں۔ تو سوچئے کہ دین کی نصرت کے لیے جو بیج ڈالے جا رہے ہیں، دین کی نصرت کے لیے جو پودے لگائے جا رہے ہیں، آپ یہ مت سوچئے کہ پھل بھی میں ہی توڑوں گا، بہت ممکن ہے کہ اگلی نسلیں اس کا پھل توڑیں، اور جب یہ محنت ہوگی اور اللہ کے دین کی نصرت ہوگی تو حالات ایسے بدلیں، اس طرح بدلیں کہ دنیا حیران رہ جائے اور معلوم ہو کہ وہ خطہ زمین جس کو دشمنوں نے جہنم بنایا تھا، دوستوں نے اسے جنت بنا دیا۔ اللہ کے محبوبوں نے، اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں نے اس زمین کو بقع نور بنا دیا، جنت ارضی بنا دیا۔ تو میرے بزرگوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس کام کے لیے تشریف لائے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام میں لگیں، پوری فدائیت کے ساتھ، پوری شہدائیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس کام میں لگے رہیں۔ اور اس کام میں سب سے بڑا حصہ مدارس دینیہ کا ہے۔ مدارس دینیہ اس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جو کسی بچے کو قرآن پاک حفظ کرا رہا ہوتا ہے، کسی بچے کو نازلہ پڑھانے والا ایک مولوی، سچی بات یہ ہے کہ اس زمین پر آسمان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔
یعنی اس کے وجود سے ملت اللہ کی کتاب سے جڑی ہوئی ہے. اگر اسے ہٹا دیجئے تو کتاب الہی سے رابطہ ختم ہو جائے گا. نسلوں کی نسلیں مرتد ہو جائیں گی اور سینکڑوں میل پر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا. جنازے دفن کیے جائیں گے بغیر نماز جنازہ کے. واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو قرآن سکھانے میں لگا ہوا ہے وہ افضل ہے. یہی بات ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. آج ہم لوگوں نے بیچارے امام کو اور ناظرہ پڑھانے والے مولوی کو سب سے چھوٹے درجے کا مولوی سمجھ رکھا ہے. ہمارے نزدیک پروفیسر صاحب کی بڑی عظمت ہے, ڈاکٹر کی, انجینئر کی اور پی ایچ ڈی ہولڈر کی. ہم سمجھتے ہیں یہ صاحب جو ہے سب سے اونچے ہیں. پھر بعد میں بہت دور میں جا کے نمبر آتا ہے کسی مفسر محدث کا, نمبر آتا ہے مفتی و قاضی کا, پھر بیچارے حافظ جی کا نمبر تو سب سے اخیر میں ہے. یہ بالکل الٹی ترتیب ہے, یہ بالکل الٹی ترتیب ہے. یعنی لوگ سر کے بل چل رہے ہیں, پیر اوپر کر رکھے. یا میں نے ایک مثال جیسے دی تھی کہ ٹوپی پیروں میں پہنے ہوئے, جوتے سر پہ رکھے ہوئے. خوب یاد رکھا جائے کہ قرآن کا پڑھانے والا, قرآن کا سمجھانے والا, قرآن امت میں عام کرنے والا, قرآن کی دعوت دینے والا پوری امت میں سب سے افضل ہے. وہ سب سے افضل ہے. وہ ہمارے سروں پہ بٹھائے جانے کے لائق ہے, وہ پلکوں میں سجائے جانے کے لائق ہے, وہ ہماری روح ہے, وہ ہمارا دھڑکتا دل ہے, وہ ہمارا روشن دماغ ہے. اس سے ہم اللہ سے جڑے ہیں, اس کے ذریعے سے نبی سے جڑے ہیں, اس کے ذریعے سے فرشتوں کی برکات ہمیں حاصل ہو رہی. لہذا سب سے زیادہ قابل قدر وہ ہے. اور اسی لیے چاہیے کہ حفظ کے جو کلاسز ہوں ان کا اچھا اہتمام ہو, وہاں سب سے اچھی قالین ہو, وہاں سب سے اچھا نظم ہو, زیادہ سے زیادہ بہتر انتظام ہو, تاکہ قرآن پڑھنے والوں کی قدر کا اظہار امت کی طرف سے کیا جا رہا ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی ہی تشریح حدیث نبوی ہے. جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ بھی گویا قرآن پڑھا رہا ہے, کیونکہ وہ قرآن ہی کا مطلب بتا رہا ہے, قرآن ہی کی وضاحت کر رہا ہے. اور قرآن کے حامل اور قرآن کے لانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچا رہا ہے. اور قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگوں کان کھول کر سن لو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور وحی بھی دی گئی. وہ حدیث سنت نبوی. تو یہی دو بنیادیں ہیں اور امت کو انہی سے جوڑنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی. اے لوگوں, میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, یعنی میرا وقت آخر ہے, لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان میں نے چھوڑ دی. اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اور میرا طریقہ. گویا امت کو آپ نے متعین طور پر علاج بتا دیا, درد کا درما بتا دیا, ترقی کا راز بتا دیا, حفاظت کا راز بتا دیا کہ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو, آگے بڑھنا چاہتے ہو کہ خدا کی نصرت ملے, چاہتے ہو کہ تمہیں حمایت ملے, تو بس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور میری حدیث و سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اگر ان کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم محفوظ رہو گے انشاءاللہ. پھر شیطان اغوا نہیں کر سکے گا, پھر تمہیں دنیا کے فتنے انشاءاللہ حق سے ہٹا نہیں سکیں گے. حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اس پیغام کو عام بھی کیا جائے اور مدارس اسلامیہ کی شاخیں ہر بستی میں موجود. کوئی بستی, کوئی قریہ, کوئی گاؤں خالی نہ ہو جہاں قال اللہ اور قال الرسول کا درس نہ ہو رہا ہو, جہاں اللہ کی بات ذکر نہ کی جا رہی ہو, جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہ دی جا رہی ہو. ایسا کوئی خطہ زمین باقی نہ رہے. اگر چپے چپے پر مدارس اسلامیہ کا قیام عمل میں لے آیا جائے تو انشاءاللہ جتنی بھی ابلیسی طاقتیں ہیں
وہ شکست کھا جائیں گی۔ آپ کو خوب معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا سب سے زیادہ چراغ پا ہے اہل مدرسہ سے۔ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، تہذیب کے دشمن ہیں، تمدن کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، ابلیس کے ساتھی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، انہیں سب سے دوستی ہے۔ ان کی لڑائی ہے تو قرآن والوں سے۔ قرآن والوں سے لڑائی کیوں ہے؟ یہ خود بات بتا رہی ہے کہ وہ اندر سے شیطان کے نمائندہ ہیں، وہ ابلیس کے نمائندہ ہیں، اس لیے قرآن سے انہیں چڑ ہے، اس لیے نبی سے چڑ ہے، اس لیے اسلامی تہذیب سے انہیں چڑ ہے۔ تو اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ کون ہے جو دشمن ہے حق کے، تو بس ان کے منہ سے سنیے کہ مدرسے میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے کانوں میں کہیں سے سنائی دے تو فوراً سمجھ لیجئے کہ ابلیس بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے۔ یہ وہ انسان بول رہا ہے جس کے باطن میں خباثتیں ہیں، جس کے اندر تاریکیاں ہیں، جو ظلمتوں کا مارا ہوا ہے، یہ وہ انسان بول رہا ہے۔ لہذا اس سے کبھی بھی انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ان باتوں سے متاثر اور ہو کر ڈرنا نہیں چاہیے، اور مدرسوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جب یہ باتیں ہوں تو مدرسے 10 تھے تو 100 بنانے چاہیے، 100 تھے تو 1000 بنانے چاہیے۔ ہر قطع زمین پر قرآن کا ایک مرکز بن جائے، ہر جگہ پر حدیث نبوی کا ایک مدرسہ وجود میں آ جائے، ہر جگہ دینی دعوت کا ایک مرکز قائم ہو جائے۔ ہم اس میں آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پروپیگنڈے یا لوگوں کے شور کی وجہ سے پیچھے ہٹنا نہیں جانتے۔ پیچھے ہٹنا یہ مومن کا کام نہیں، مومن کا کام آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے حکمت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، آگے بڑھنا ہے اخلاق کے ساتھ، آگے بڑھنا ہے دین کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم بے قابو ہو جائیں اور افراط و تفرید کے شکار ہو جائیں، اعتدال چھوڑ دیں اور ہم اپنے نفس سے امارہ کے شکار ہو جائیں اور فیصلے سارے خود کرنے لگے۔ یہ بڑی بیماری مسلمانوں کا ایک مرض یہ ہے کہ وہ امیر کو نہیں مانتے، ان کا کوئی امیر ہوتا نہیں یا وہ مانتے نہیں۔ تو بالکل ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ امام تو کسی کو بنایا اور اس کے بعد نماز اپنے من کی پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی حالت قیام میں، امام صاحب کسی حالت میں، مقتدی کسی حالت میں۔ کیا ایسی نماز ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگی، یہ نماز خراب ہو گئی۔ حالانکہ آپ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن امام اور آپ کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز باطل۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کی نماز کے عین مطابق نماز مقتدی کی ہو۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا۔ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ اما یخشى الذی یرفع رأسه ویخفض قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار۔ کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں کہ جو امام سے پہلے رکوع کر لے یا امام سے پہلے سجدہ کر لے یا سر اٹھا لے کہ خدا تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ تو غور فرمائیے کہ 5 منٹ کی جو نماز ہے، جب اس میں اتنی تاکید ہے تو زندگی بھر جو اللہ کی اطاعت ہے اس میں امام اور امیر کے بغیر ہر آدمی اپنی ہوائے نفسانی پر چلے، یہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ مسلمانوں کا جو اس وقت عالمی مرض ہے وہ یہ کہ یا تو ان کا امام ہی نہیں، امام غائب ہو گیا، جیسے کہ ایک قوم کا امام غائب ہے، سرہ مرہ کے غار میں چلا گیا اور اس کی تلاش میں لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جلدی سے اس امام کو ظاہر فرما دے۔ تو کیا ہمارا امام بھی غائب ہو گیا؟ اور اگر غائب نہیں ہوا ہے تو کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کی اقتداء ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ امام اور امیر کی اطاعت کے بغیر اور اس سے بیعت کے بغیر جو دن بھی گزرتا ہے وہ جاہلی دن گزرتا ہے۔ اگر موت اسی حالت میں ہو جائے تو جاہلی موت ہوتی ہے۔ بڑی تاکید ہے،
یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جیسے جماعت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ ہوتے ہیں اور کاندھوں سے کاندھے ملاتے ہیں، ایڑیوں کے برابر کرتے ہیں، ساتھ مل کر قیام و قعود کرتے ہیں، ویسے ہی پوری زندگی کو منظم کریں، پوری زندگی مربوط ہو، اور جس علاقے میں جو اچھا ادارہ ہو، اچھی شخصیت ہو، مرکزی شخصیت ہو، اسے اپنا امیر بنائے، جس کی اطاعت کرے۔ جب اجتماعی طور پر اطاعت کا نظام ہوگا تو اس میں برکات ہوں گی کہ ید اللہ علی الجماعہ ومن شر بالنار۔ ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے اجتماعی کاموں میں، اور جو اجتماعی کاموں سے الگ کٹ کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا وہ دوزخ میں اپنی اس مسجد کو لے کے گرے گا، یعنی مطلب اختلاف کرے گا، شذوذ اختیار کرے گا۔ تو فرض کیجئے کہ اگر جامعہ اسلامیہ انوار العلوم آپ کا مرکزی ادارہ ہے تو آپ اس کو اپنا امام بنائیے، اس کی شخصیات کو اپنا امام بنائیے، اور آپ مسائل میں ان کی بات مانیے، اور آپ روزمرہ پیش آنے والے امور میں بات مانیے۔ ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، جس علاقے میں جو لوگ بستے ہیں اس علاقے میں جو سب سے زیادہ مرجع دینی شخصیت ہو، جس کو قرآن زیادہ معلوم ہو، حدیث زیادہ معلوم ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے معاملات درست ہو، اسے اپنا امام و امیر بنائیے، اس کے ساتھ جڑیے اور تعاون کیجیے تاکہ ایک جماعت مضبوط سی بنی رہے اور صفت صلاۃ پر زندگی آ جائے، یعنی جو نماز کی کیفیت ہے پوری زندگی کی وہی کیفیت ہو جائے۔ یہ بات پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے دشمن کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اندر رخنا ڈالتا ہے، وہ ہماری صفوں کو پھاڑ دیتا ہے، وہ ہمیں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں، ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، غیبت ہے، دل صاف نہیں۔ اور جب دل صاف نہیں ہے، کدورتیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ اور جب اتحاد نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے ہوگی؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ دیکھو مت جھگڑنا آپس میں ورنہ تم پسپا ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور بس کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، معلوم یہ ہوا کہ نزاع سے فشل پیدا ہوتا ہے، یعنی آپس میں اگر جھگڑا کیا جائے گا تو پسپائی تو ہونی ہے، پھر ناکامی ہونی ہے، پھر مقدر ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اپنی آواز اٹھاؤں گا اکیلے اور کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ بھول میں اور دھوکے میں۔ آپ مل کے اگر سب ایک بات کریں گے اور شریعت کی بنیاد پر کریں گے تو اس کے فوائد دیکھتے چلے جائیں گے، اور اگر مل کے نہیں قدم اٹھایا جائے گا تو پھر نقصانات ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مجموعی طور پر پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ مسلمان اپنی مرکزیت سے کٹتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی وحدت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور دین سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جن بنیادوں پر انہیں متحد ہونا چاہیے تھا ان بنیادوں سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ بکھرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے تسبیح کے دانے بکھر جائیں اس طرح بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے، چاہیے کہ وہ رجوع کریں، اپنا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ دوسرے ان کا محاسبہ کریں، اور اپنا محاسبہ کر کے فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ کہ انشاءاللہ اسلامی زندگی گزارنا ہے اور قرآنی زندگی گزارنا ہے اور نبوی اسوے کو اور نمونے کو اپنا نصب العین بنانا ہے اور صحابہ کرام کی روشنی میں سفر کرنا ہے اور اولیاء اعظام سے محبت کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے، پھر بیڑا پار ہے، پھر انشاءاللہ ہماری ناؤ ساحل مراد کو پہنچے گی اور موجوں کے تھپیڑے اسے ڈبو نہیں سکیں گے۔ پھر طوفان کتنے ہی بلاخیز کیوں نہ ہو ہماری جھوپڑیاں نہیں اکھڑیں گی، خدا ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کا فیصلہ کریں گے خدا ہمارا خود محافظ بن جائے گا۔ بس اس کی دعا بھی کرنی ہے، اسی کو اللہ سے مانگنا ہے، اسی کی فکر کرنی ہے
اور اس سلسلے میں جس سے جو بن پڑے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، حدیث نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور بھی اگر دینی پڑے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھو، جو بھی ہو سکے، لیکن دین کی مدد ہو، ہر چار طرف سے اس کی مدد ہو، بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، ہر طبقے میں دین کا کام ہو ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، اور اسے عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس جامعہ اسلامیہ کو قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ تو غفار و ستار ہے، ہماری مغفرت فرما دے، عیبوں کو چھپا دے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ ہماری تمام گندگیوں کو، ناپاکیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو تیرے حضور میں حاضر ہو چکے ان کے درجات بلند فرما، جو ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے منتقل ہو گئے اے اللہ ان پر اپنا کرم فرما اور اپنی خصوصی عنایت فرما، اے اللہ اس جامعہ اسلامیہ کو حقیقت میں علوم کی روشنیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ یہ انوار العلوم ہے، علوم کی روشنیاں یہاں جگمگا رہی، اے اللہ تو نے اس کو سبقت کا موقع عطا فرمایا، اس خطے میں اولیت کا موقع عطا فرمایا، اے اللہ تاسیس کا کام اس سے لیا اور ابتدا اور آغاز کا کام اس سے لیا، اے اللہ اس کو بہترین انجام تک پہنچا دے، اے اللہ اعلیٰ ترین ترقیوں سے ہمکنار فرما دے، اے اللہ اس کے انوار کو پورے کشمیر میں اور دور دراز کے خطوں میں پہنچا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے طلباء کو، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اور اللہ تمام مدارس اسلامیہ اور معاہد قرآنیہ کی مدد فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کی خدمت کی، جنہوں نے اس کو بنایا ان کو اپنی نعمتوں سے نواز دے، اپنے رحم و کرم سے نواز دے، اے اللہ برکتوں سے نواز دے، قبولیت سے نواز دے، اے اللہ جو ان کے اخلاق ہیں اور جو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ثبات عطا فرما، استقامت نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ عمل کی قبولیت نصیب فرما، اے اللہ پورے علاقے کے عوام کو اس سے جوڑ دے، اے اللہ علم نبوی سے جوڑ دے، اے اللہ قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ دلوں کو جگمگا دے، اے اللہ نور نصیب فرما، اے اللہ ہر تاریکی کو چھانٹ دے، اے اللہ تیرے بندے جو تیرے حضور میں حاضر ہیں وہ تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی نعمت اور رحمت کی بھیک نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کی بارش فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم کو ان بندوں میں شامل فرما جن پر تو انعام فرماتا ہے اور جن پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جن کو قبول فرماتا ہے اور جن کے گناہ معاف فرماتا ہے اور جن کی اولاد کو بھی برکت دیتا ہے اور جن کے گھروں کو بھی حفاظت نصیب فرماتا ہے، اور اللہ جن کے گھروں کو تو جنت کا نمونہ بناتا ہے ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر استقامت پیدا فرما، وحدت پیدا فرما، اے اللہ مرکزیت پیدا فرما اور بس اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل ین-کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com۔